الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا وہ رکوع جس میں روزے کے بارے میں ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، اسی رکوع کی ایک آیت نمبر 186 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اس دنیا میں تو صحابہ کرام طرح طرح کے سوالات انہی سے پوچھتے تھے، تو اس میں ایک سوال یہ بھی آ گیا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے، ہمیں ہر حال میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو مدد مانگنی ہے، اس کے لیے پکارنا ہے، تو کیا لہجہ استعمال کریں، کون سے الفاظ استعمال کریں؟ ایک لہجہ ہوتا ہے، ایک آواز ہوتی، دور سے کسی کو پکارنا ہو تو زور سے پکارا جاتا ہے، اور ایک لہجہ اور آواز ہوتی قریب بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ مناجات کی جاتی ہے، سرگوشی کی جاتی ہے۔ تو کون سی آواز کس لہجے میں اللہ کو پکارے؟ تو جواب آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اور پہلا تو کریڈٹ یہی ہے کہ بندہ اسی پر جھوم جاتا ہے کہ اس زمانے میں بندے کیا تھے؟ صحابہ کرام تھے، اور ان کو اللہ نے فرمایا عبادی، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں، اور عبادی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا شیطان کے بارے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو فرمایا میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے فإنی قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں تو بہت قریب ہوں۔ یہ سفر کر کے جانا، فلاں سے دعا کروانے جا رہے ہیں، فلاں سے درخواست کرنے جا رہے ہیں، فلاں سے برکت سمیٹنے جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میں خود قریب ہوں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ فإنی قریب، میں قریب ہوں، میں تو تمہارے بہت نزدیک ہوں۔ کتنا؟ اجیب دعوت الداع، جب بھی کوئی
اذا دعان ہے، جب بھی کوئی پکارنے والا، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، مجھ سے فریاد کرتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اس کی دعا سنتا ہوں، اس کی پکار سنتا ہوں، اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، لیکن کچھ بندے بھی تو کریں نا، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، مانگتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، مانگنا تمہاری عبادت ہے۔ الدعاء ہی العبادت، دعا عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا تو عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ تو پکارو، لیکن کچھ اپنے حصے کا کام بھی تو کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو انہیں چاہیے دو کام تو کریں نا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یا اللہ یہ دے دے، اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بھی تو مانیں۔ اپنی منوانا چاہتے ہو، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اللہ کی طرف سے تو اعلان ہے تمہاری دعائیں قبول ہیں، کہیں نہیں جائیں گی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی دعا، اللہ کی آواز پر، پکار پر لبیک کہیں، میری بھی تو بات مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھے، اعتماد رکھے، بھروسہ رکھے، توکل رکھے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پائیں۔ عبادات میں دعا کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اصل میں دعا میں ہی بندہ کھل کر اپنے رب کے سامنے اپنی حیثیت اور اس کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں وہ بھی دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف کل شکر اللہ کا جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، قیامت کا وہی مالک ہے، اس دن وہی فیصلے کرے گا۔ اب اس کی تعریفوں کے پل باندھنے کے بعد بندہ اپنا دعویٰ کرتا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو اتنی شانوں والا ہے، رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ایاک نعبد، اس لیے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ سے مدد مانگی تو اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اس کی دعا قبول بھی کرتا ہوں، اس کا مسئلہ حل بھی کرتا ہوں۔ لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی بھی مانیں۔ بندے اللہ کی ماننے کو تیار ہیں، بندے کہتے ہیں اللہ ہماری مانے، منوائے نہ، بس یک طرفہ ٹریفک ہو، یک طرفہ ٹریفک نہیں چلتی کہیں بھی۔ اللہ کہتا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی، مسلمان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ دعائیں کرتے ہوں گے، جی دعائیں کرتے قبول نہیں ہوتی، کتنے لوگ کہتے ہیں دعائیں کرتے قبول نہیں ہوتی، یہ فکرہ بھی دعا کی ناقبول ہونے کا باعث ہے۔ فرمایا مومن کی اس وقت تک کوئی دعا رد نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہاں، قبولیت کے مرحلے مختلف ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہو سکتا ہے جو تم نے مانا بین ہی وہ دے دیا جائے، ایک، اور دوسرا ہو سکتا ہے تم نے جو مانگا وہ تو نہ دیا جائے، کوئی تمہارے اوپر بلا اور مصیبت آنے والی تھی، اس دعا سے وہ ٹل جائے، اور تیسرا
یہ بھی نہیں صورتحال تو وہ آخرت کے خزانے میں جمع ہو جاتی ہے. قیامت کے دن اللہ فرمائے گا بندے یہ تیری نیکیاں ہیں. بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو میری نہیں، میں نے تو کی نہیں ہے. اللہ فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو مانگا کرتا تھا اور قبول نہیں ہوتی تھی، وہ میں نے آج کے لیے جمع کر رکھی تھی. اس وقت بندہ کہے گا، وہ اتنی شدید احتیاج کا وقت ہے، بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الوابل السیب میں فرماتے ہیں کہ دعا سب سے نیچے ہے، دعا سے افضل ہے، اوپر کا درجہ ہے ذکر کا. دعا نیچے ہے، جو عبادتوں کا نچوڑ ہے. ابھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا، دعا حدیث بیان کر رہا تھا. اب دعا مخل عبادہ، دعا عبادتوں کا نچوڑ ہے. دعا ہی تو اظہار ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیسے کر رہا ہے. دعا ہی تو اظہار ہے کہ بندہ اللہ کو کس حیثیت سے پکار رہا ہے. دعا ہی تو اظہار ہے، ورنہ تو کفار بھی. اچھا اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا، حاکمیت کا تو کافر بھی منکر نہیں ہے، شیطان بھی منکر نہیں ہے. اللہ کی توحید کا تو منکر نہیں ہے شیطان، توحید کو تو مانتا ہے، حکم نہیں مانتا. اللہ کو اللہ تو مانتا ہے، اللہ کی توحید کا شرک نہیں کرتا. شیطان اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا، بس حکم ماننے سے انکار کر دیا. اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو، اس نے کہا نہیں یہ نہیں، میری شان کے شان نہیں ہے. جیسے آج کل کتنے لوگ ہیں ان کی شان نہیں ہے نماز کے لیے آنا. اللہ کے سامنے اپنی جبین ماتھا زمین پر رکھنا ان کی شان انہیں نہیں لگتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، سورہ مرسلات کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. ایک قبیلہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لانے کو تیار ہیں، اسلام کے سارے کام کریں گے. صاحب ظاہر جب قبیلہ آتا تھا تو متکلم جو ہوتا تھا وہ ان کا سردار ہوتا تھا. سردار ہی پہلے بات کرتا تھا، سردار ایمان لاتا تھا تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو اب سردار کہنے لگا کہ ہم جناب مسلمان ہونے کو تیار ہیں، لیکن ایک کام ہم سے نہیں ہوتا. ہم چودھری بڑے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، تو ہمارے لیے زمین پر ماتھے رگنا ہماری شان نہیں ہے، سجدہ نہیں ہم کریں گے، باقی سارے کام مان. باقی تو سارا شیطان نے بھی مان لیا. تو اس نے کب کہا اللہ میں تجھے اللہ نہیں مانتا؟ تو ان کا انکار تو نہیں کیا، صرف سجدے سے انکار کیا تھا، وہ بھی اللہ کے حکم پر. اللہ کو سجدے سے انکار اس نے بھی نہیں کیا اللہ کو سجدے سے انکار. شیطان نے اللہ کو سجدے سے انکار نہیں کیا. اللہ نے کہا تھا آدم کو کر، اور یہ بھی امتحان تھا. جیسے میرا اور آپ کا اس زندگی میں ہر لمحہ امتحان ہے، ایسے اس کا بھی امتحان تھا. اور وہ امتحان میں فیل ہو گیا، پاس ہو گیا، فیل ہو گیا. میرے بھائی کہتے ہیں اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، تو شیطان سجدہ نہ کر کے امتحان میں فیل ہو گیا. ایک بار کہا تھا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، فیل ہو گیا. تو جو اس کو 5 بار روزانہ حکم ملتا ہے کہ سجدہ کر اللہ کو، حی علی الصلاۃ، 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 پھر بھی نہیں کرتا. کون سی کامیابی ہے؟ دکان بڑی بن گئی، کون سی کامیابی ہے؟ ڈگری بڑی مل گئی، کون سی کامیابی ہے؟ نوکری بڑی مل گئی، کون سی کامیابی ہے؟ انجام جو قیامت کے دن جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اللہ فرماتا یہ اصل کامیابی ہے. تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ دعا سب سے نیچے ہے، دعا کے اوپر ہے ذکر. وہ کہتے ہیں ذکر کے افضل ہے دعا سے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے ذکر میں مصروف رہتا ہے اور اس کو مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیتا ہوں. اس لیے ابن قیم فرماتے ہیں کہ دعا نیچے ہے، ذکر اوپر ہے. اور ذکر کے بارے میں آتا ہے
کہ ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا زندہ اور مردہ کا حساب ہے. جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا وہ زندہ ہے اور جو نہیں کرتے وہ مردہ ہے. تو دعا سے اوپر ذکر اور ذکر سے اوپر تلاوت. قرآن کی تلاوت دعا سے افضل، ذکر سے افضل. یہ ذکر ہے، اصل ذکر اللہ کا یہ ہے. فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ ہی. اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت بندوں پر ہے، مخلوق پر. تو فرمایا دعا سے اوپر ذکر، ذکر سے اوپر تلاوت. رمضان کا تقاضا تو تھا کہ اس وقت لوگ دیواروں کے اوپر سر اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں جگہ ہے یار ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ دے گا. رمضان کا تقاضا تھا اور یہی ایمان کا بھی تقاضا تھا. جو اگلا چوتھا آ رہا ہے وہ اسی سے متعلقہ ہے نا. فرمایا دعا سے افضل ہے ذکر، ذکر سے افضل ہے تلاوت، اور تلاوت سے افضل بھی ایک چیز ہے. کیا؟ نماز. نماز میں دعا بھی ہے، نماز میں ذکر بھی ہے، نماز میں تلاوت بھی ہے. نماز زبان کا ذکر، زبان کی دعا، زبان کی تلاوت، ہاتھوں کا استعمال، پاؤں کا استعمال، پیشانی کا استعمال، سارا جسم عبادت میں لگا ہوا ہے. نماز دعا سے افضل، ذکر سے افضل اور تلاوت سے افضل، کیونکہ اس میں دعا بھی آ گئی، ذکر بھی آ گیا، تلاوت بھی آ گئی. اور اس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ الصلاۃ. قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلا کھاتا وہ کھول کر آڈٹ کیا جائے گا وہ نماز ہے. فکر ہی کوئی نہیں کہ ہمیں اپنا آڈٹ بھی کروانا ہے، ہم نے اپنا حساب بھی دینا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. اور پھر نماز کا جو تیا پانچا کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ تو الگ ہے نا، مسئلے الگ ہے. جو نماز پڑھتے ہیں، جو اس کا حشر کرتے وہ ایک الگ موضوع ہے. دعائیں کروانے جا رہے ہیں، خود جھکو اللہ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، مشکات سے میں نے پڑھی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی روایت کرتے ہیں ان حذیفہ رأى رجلا، حضرت حذیفہ نے دیکھا مسجد میں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، نہ رکوع پورا کر رہا ہے نہ سجدہ پورا کر رہا ہے. رکوع ایسے ہوا نیچے، سجدے سے کیا سجدہ، اٹھا تھوڑا سا جھاکا دیا اور پھر نیچے. تو فرمایا حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ رکوع سجود پورے نہیں کر رہا، جو میں نے کہا تیا پانچا کر رہا ہے. تو کیا فرمایا آپ نے؟ فلما قضا صلاتہ دعاہ، جب اس نے اپنی نماز پڑھ لی تو حضرت حذیفہ نے کہا ادھر آؤ بھائی، الیہ ایھا المصلی، اے نمازی ادھر آؤ، میرے پاس آؤ. دعاؤ فقال له حذیفہ، اس کو پاس بلا کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما صلیتا، تیری کوئی نماز نہیں ہوئی. کبھی فکر پڑی ہمارا رکوع سجود پورا نہیں ہے. رکوع میں کمر کو سیدھا کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول رکوع کرتے تھے تو ایسے برابر ہوتے تھے کہ اگر پانی کا برتن رکھ دیا جاتا تو پانی نہ گرتا اس سے، ایسے آگے سر نیچے ہے، کمر ایسے کب نکلا ہوا ہے.
ایسے، اور پھر رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے قائم، قوم اس کو کرنا کہتی کھڑے ہونے کو ہیں، جھٹکا دینے کو نہیں ہے، تو ایسے کیا اور پھر نیچے، اور فرمایا ما صلیتا، تیری نماز نہیں ہوئی، ولو متا، اور اگر ایسی نمازیں پڑھتا پڑھتا تو مر گیا، سن لے، حضرت حذیفہ نے فرمایا اگر ایسی ہی نمازیں پڑھتا پڑھتا تو مر گیا، متعلی غیر الفطرۃ التي فطر اللہ محمدا، تو پھر تو محمد کے دین پر نہیں کسی اور دین پر ہی مرے گا، یہ محمد کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل ترین عبادت ہے نماز کا، سب سے پہلا کھاتا کھلنا ہے قیامت کے دن۔ ارے کچھ تو فکر کرو، ایک سوال کی تیاری تو کر لو، کم از کم پہلا سوال ہی مکمل کر لو کہ ہم اس میں پاس ہو جائیں گے، تیار کر لو۔ سب سے بڑی دعا، آپ جو دل میں مانگتے رہو، میں منع نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں سب سے بڑی دعا یہ مانگو، اے اللہ ہم حاضر ہو گئے، آئندہ ہمیشہ حاضری نصیب کرتے رہنا اپنی نمازوں کے لیے، اس سے بڑی کوئی نہیں۔ نماز کے لیے آتے رہو گے، آپ دعائیں بھی کرتے رہو گے، گناہوں کی معافی بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، گناہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے سے گناہ ہوگا، میرے پر حد قائم کریں۔ بتایا نہیں کیا گناہ ہوا تھا۔ اسی دوران میں اقامت ہوگی، نماز کا وقت ہو گیا، آپ آگے ہو گئے، نماز پڑھائے، نماز پڑھا کر وہ شخص پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد قائم کریں۔ فرمایا تو نے نماز پڑھی ہے ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ تو فرمایا معاف ہو گیا سب کچھ پھر جب نماز تم نے ہمارے ساتھ پڑھ لی تو نماز ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ گناہ تو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم نیکی کی طرف نہیں آتے ہو۔ اب نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، پھر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ گناہوں کی بخشش ہی تو ہے۔ اللہ میں تیرے سے گناہوں کی معافی بخشش مانگتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اسی لیے فرمایا، صحابہ سے پوچھا صحابیوں بتاؤ، ایک بندہ اس کے گھر کے آگے ایک نہر پانی والی چلتی ہے، وہ دن میں 5 بار اس میں نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہ جائے گا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فرمایا ایسے ہی نمازی کا معاملہ ہے، وہ دن میں 5 بار نہا لیتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اگر مانگنا ہے تو نماز مانگو۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز کے ذریعے دین تمہارا قائم ہو جائے گا۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے، تمہاری اللہ سے ملاقات ہے۔ یہاں پہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی جب میرے بندے دعا کریں تو میں قریب ہو۔ تو علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کے وقت اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ بندہ پکارا یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ، بندے کے قریب اللہ قریب آ جاتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ دعا میں اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ رات کا پچھلا پہر جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے حل من سائل آتیہ، ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کروں؟ حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا جس کے گناہ بخش دوں؟ حل من دائم اجیب لہ، ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا قبول کروں میں؟ جب ادھر سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، گھوڑے بیچ کر ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ قریب ترین ہوتا ہے رات کے پچھلے پہر میں، اور اللہ قریب ترین ہوتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔
اب میں پھر پچھلے جمعے والی بات پہ آ جاؤں گا. رات کا پچھلا وقت بھی ہے, اٹھانے والے جگانے والے بھی ہے, آپ سارے جاگ بھی رہے ہیں. اس وقت نماز قائم کرے, نماز میں سجدے میں ہوں گے, دعا کرے. پچھلی رات اللہ قریب ترین ہے, سجدے میں آپ اس کے قریب ترین ہوگے, دعا مانگو گے تو اور قریب ترین ہوگے. اس سے قرب کیا چاہیے؟ اس سے بڑا قرب کیا ہوگا؟ اللہ کے قریب پہنچنے کا نسخہ, بس اس سے بڑا نسخہ کوئی نہیں مجھے نظر آ رہا کہ رات کا پچھلا پیر. لیکن وہ نصیب ہوگا جب فرض نمازیں آپ ادا کریں گے, ان کی پابندی کریں گے, ان کی حفاظت کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی اور مشکات شریف کی روایت ہے, فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ. فرمایا چوروں میں سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. چوروں میں برا چور وہ ہے جو نماز میں, یار آگے گھر سے آگے کم از کم سکون سے 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ لگیں گے. کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ آرام سے تلاوت کرو, پھر رکوع کرو آرام سے, پھر قوما آرام سے کرو. اصل مسئلہ میں بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ ساری مسنون دعائیں نہیں آتی نام پڑھتے جو ہر وقت کی ہیں. مثلا رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم ہم نے رٹی, بس یہ سب کو آتے, حالانکہ کتنی دعائیں ہیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ایک یہ ہے, سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ ایک یہ ہے, اور ایک یہ ہے اللہم انی رکعت لک وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی. اور ایک اور ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر. یہ ساری رکوع کی دعائیں ہیں اور ساری سجدے کی دعائیں. جب سجدے سے ہوا قوما میں آیا ربنا لک الحمد, بس بھی اس وقت بھی دعائیں ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ایک یہ ہے, اور بھی ہے ربنا لک الحمد ملء السماوات ملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد آل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا ایک ہی پڑھو تو تمہیں کتنی دیر لگ جائے گی؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, جتنی دیر آپ نے قیام کیا پھر آپ نے رکوع کیا اتنی دیر ہی رکوع میں رہے, پھر آپ رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہوئے قوما میں تو اتنی دیر ہی قوما میں رہے, پھر آپ سجدے میں گئے تو سجدے میں بھی اتنی دیر ہی گزارے, سجدے سے اٹھ کے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی اتنی دیر ہی بیٹھے جتنا پوری نماز میں تھا. تو فرمایا سب سے برا چور وہ جو نماز میں چوری کرتا ہے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کی یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتہ, نماز میں کیسے چوری ہو جاتی ہے؟ وکیف یسرق, نماز میں کیسے چوری ہوگی, اس کی سمجھ نہیں آئی. قال فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها, نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے. رکوع بھی کھا جاتا آدھا, سجدہ بھی آدھا کھا جاتا ہے, جلسہ بھی کھا گیا, کہ قوما بھی کھا گیا. اور یہ موطا امام مالک میں بھی حدیث ہے اور سنن دارمی میں بھی یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں, یہ متفق علیہ حدیث میں آپ کے سامنے مسلم بخاری دونوں میں ہے, مشکات میں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال کی عمر میں اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے آئے تھے, ان کے والد لے گئے یہ آپ کا خادم ہے, تو آپ کے وصال تک یہ آپ کے خادم رہے گھروں میں. تو یہ حضرت انس فرماتے ہیں قال ما صلیت وراء امام قط اخف صلاۃ ولا اتم صلاۃ من النبی, ہلکی سے ہلکی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی,
جب آپ امامت کراتے تھے، ہلکی مختصر لمبی نمازیں نہیں، ہلکی اور مکمل جامع نماز، رکوع سجود قومہ جلسہ پورے، لیکن فرض نماز ہلکی ہوتی تھی، اور اس میں بھی جب پیچھے سے آواز آتی تھی کسی بچے کے رونے کی تو آپ نماز کو اور مختصر کر دیتے تھے۔ کس لیے؟ سننا ذرا، انس ما صلیت وراء امام قط، میں نے کبھی نہیں پڑھی کسی امام کے پیچھے نماز اخف صلاۃ، سب سے ہلکی نماز، مختصر نماز، ولا اتم صلاۃ، اور سب سے کامل نماز، من النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے، وَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، اور جب آپ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے، مائیں آتی تھی، عورتیں آتی تھی، ساتھ بچے ہوتے تھے۔ آج مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ بچے لے آتے ہیں، یہ تنگ کرتے ہیں، تب ماؤں کے ساتھ وہ بچے بھی آتے تھے جو دودھ پیتے ہوتے تھے۔ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو فرمایا جب آپ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے، فَخَفَّفَ مَخَافَةً أَن تُفْتَنَ أُمُّهُ، تو آپ نماز کو اور مختصر کر دیتے کہ اس کی ماں بڑی پریشان ہوگی، بچہ اس کا رو رہا ہے۔ بچوں کو لے کر آئیں۔ ترکی کی کہاوت ہے کہ اگر بچے مسجدوں میں شور شرابہ نہیں کر رہے تو تمہارا مستقبل طریق ہے، بچے بڑے ہو کر آئیں گے مسجدوں میں، جب چھوٹوں کو آپ نہیں آنے دیں گے بڑے کہاں سے آئیں گے۔ اور ایک آخری آج کی روایت، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ جنازے کے بارے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل مسلم یموت، جب بھی کوئی مسلمان بندہ مرتا ہے، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ 40 رَجُلًا، اور اس کے جنازے پر 40 بندے جنازہ پڑھنے والے جمع ہو جائیں، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، شرط یہ ہے کہ کوئی ان میں سے شرک کرنے والا نہ ہو۔ میں یہ شرط کے لیے تو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ازدحام ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں جنازے پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ شرک کرنے والا کوئی نہ ہو، تھوڑے ہوں لیکن شرک کرنے والا کوئی نہ ہو۔ فرمایا ما من رجل مسلم یموت، جب بھی کوئی مسلمان مر جاتا ہے، فیقوم علی جنازتہ، اس کا جنازہ قائم ہوتا ہے، 40 رجلا، 40 بندے جنازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ جو شرک کرنے والے نہیں ہوتے، اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ، اللہ ان کی شفاعت اور ان کی جنازے کی دعا قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو بنیادی چیز میرے بھائیوں، سب سے بنیادی چیز وہ ہے ایمان، توحید کی حفاظت شرک سے، سنت کی حفاظت بدعت سے، اخلاص کی حفاظت ریاکاری سے، حلال کی حفاظت حرام سے۔ یہ تو اس سے نیچے تو اسلام کی بات ہی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بھی آپ چھوڑ دیں گے تو گزارا نہیں ہے، 4 کے 4 ہی قابو کرنے ہیں۔ توحید کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن، ناممکن، ناممکن۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کرنے والے کو تو بخشے گا نہیں، اللہ نے 2 بار قرآن میں اعلان کیا۔ اور اللہ کے نبی کی سنت چھوڑ کر جو اللہ نے کہا میرا نمونہ، میرا نبی تمہارے سامنے نمونہ، اس نمونے کو چھوڑ کر اپنی بدعت بنا لینا، اپنے طریقے بنا لینا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے، اور اس کی برکتیں سمیٹتے ہوئے ایک برکت صلاۃ التسبیح بھی ہے۔ میں اس کا طریقہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت عظیم عبادت ہے۔ میں نے فرائض نمازوں کی آپ کے سامنے فرض نمازوں کی بات کی ہے، ان پر قائم رہنا، ان کی حفاظت کرنا، ان پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باقی رہے گی ہمیں گناہ، فرمایا اگرچہ کوئی جہاد ہر امیر کے پیچھے ساتھ مل کر کرو، اگرچہ وہ اچھا اور نیک ہو یا بد ہو، وَإِنْ كَانَ بَرًّا أَوْ فَاسِقًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو کرتا ہو، اس کے ساتھ جہاد کرو۔ اور اسی طرح فرمایا ہر امام کے پیچھے نماز پڑھو، نیک ہے یا بد ہے، اگرچہ کبیرہ گناہ بھی تمہاری نظر میں کرتا ہے پھر بھی اس کے پیچھے پڑھ لو۔ اور پھر فرمایا
ہر مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے، چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے یا کبیرہ گناہ کرتا، نماز فرض ہے، نماز نہیں ساقط ہو سکتی۔ تو اس میں تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے فرض نماز میں۔ صلاۃ التسبیح یہ ہے کہ میرے بھائیو 4 رکعت نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چچا حضرت عباس کو کہ چچا میں آپ کو تحفہ دوں، یہ وہ تحفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیا تھا، یہ وہ تحفہ ہے۔ فرمایا چچا جان ایسا تحفہ دیتا ہوں آپ کے صغیرہ گناہ بھی معاف، کبیرہ بھی معاف، جو آپ نے اعلانیہ کیے وہ بھی معاف، جو چھپ کر کیے وہ بھی معاف، جو آپ کو یاد ہے وہ بھی معاف، جو آپ کو بھول گئے وہ بھی معاف، ہر طرح کے گناہ معاف۔ چچا جان ہو سکے تو روزانہ پڑھا کریں، روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، مہینے میں ایک بار نہیں تو سال میں ایک بار پڑھ لیں، سال میں ایک بار نہیں تو زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، گناہ معاف کر دے گی۔ اور اس میں طریقہ کیا ہے؟ ٹائم تو ختم ہو گیا لیکن اگر 2 منٹ آپ دے دیں تو اچھا، طریقہ یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں، میں ایک ہی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو معروف طریقہ ہے کہ سبحانک اللہ ثنا پڑھ کر 15 بار تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 بار، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ، پھر تلاوت سے سورت پڑھنے کے بعد فارغ ہو کر رکوع میں نہیں جانا، پہلے 10 بار پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھ کر پھر 10 بار وہاں پہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طرح رکوع کے بعد کھڑے ہو گئے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا، جو بھی آپ نے پڑھنا پڑھ کر وہاں پہ پھر 10 بار، پھر سجدے میں گئے سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھ کر پھر 10 بار، سجدے سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے وہاں پہ پھر 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں وہاں پہ پھر 10 بار سبحان ربی الاعلی کے بعد، تو یہ 75 بار ایک رکعت میں ہو جائے گا، اور 4 رکعت میں یہ 300 بار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ نمازوں کا، نفل نمازوں کا بہترین وقت میرے بھائیوں تہجد کا وقت ہے، اس وقت اللہ بھی قریب ہوتا ہے، بندہ بھی ساری مصروفیات سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔